خطے میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آنے والے بیانات اور تیاریاں بھی ایک خطرناک مرحلے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، لیکن ایران میں پاکستانی شہریوں کے لیے یہ خبر انتہائی اہم کیوں ہے، ذرا یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں امریکہ کرنے کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکہ بیک فٹ پہ گیا، لیکن بیک فٹ پر جانا کیا پوری قوت سے ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے ہے؟ اصل تنازع اور اصل پھڈا یہیں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 20 جولائی 2026 پیر کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور کریڈیبل 100% اتھینٹک خبر آپ کے سامنے رکھیں، اور جو خبر کنفرم نہ ہو اور کلیم ہو، اس کلیم کے ساتھ اس کا سورس جو ہے، تاکہ ویریفائی آپ کر سکیں، وہ سورس بھی ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھ سکیں۔ میں ساری اپڈیٹس لیٹسٹ کچھ گھنٹوں کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صورتحال پریشان کن ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل کے اہم ترین اتحادی بھارت نے ایران سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا کہہ دیا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اب ایک بڑا خطرناک اشارہ ہے، پاکستانی جو ایران میں موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور باقی اس جنگ کے حوالے سے بھی۔ اور سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ امریکہ کے ایک اور فوجی کے مارے جانے کی تصدیق سینٹ کام نے کر دی ہے۔ ٹرمپ پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور اب امریکہ کی اور اسرائیل کی تیاریاں ایک خطرناک اشارہ بھی ہمیں دے رہی ہیں۔ میں ساری اپڈیٹس جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ سپورٹ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک کے بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، تاکہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، سچویشن اسکلیٹ اس طرح سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی بیان جاری کر دیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے کے عزم کو ظاہر کیا۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار افراد کو اب پرسکون نیند اور آرام کو خیر باد کہنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا کہ ایرانی فوج نے اردن، کویت، عمان اور دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو بھاری نقصان پہنچایا، اور یہ کارروائیاں اب جاری رہیں گی۔ ایرانی کمانڈر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس لانے کی امریکہ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں آئے گا، اور اس خطے میں موجود امریکیوں کی نیندیں حرام ہوتی رہیں گی، کیونکہ یاد رکھیے گا جارڈن میں جو امریکی فوجی مارے گئے ہیں، امریکہ کا ایئر ڈیفنس، ارلی وارننگ، ریڈار سسٹم، یہ سارے سسٹمز ناکام ہوئے ہیں۔ وہ سو رہے تھے، اور سوتے ہوئے انہیں جو ہے وہ آ کر ایران کے میزائل لگے ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کا ایک اور فوجی جو اردن میں نہیں، جارڈن میں نہیں، بلکہ عراق میں ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی اہلکار 18 جولائی کو کارروائی کے دوران ہلاک ہوا، اور امریکہ اب جا کر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اہلکار ایرانی ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد باقی رہ جانے والے گولہ بارود کو کنٹرول دھماکے کے ذریعے تباہ کرنے کے دوران ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ اردن پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 1 فوجی کے لاپتہ ہونے کے بعد پیش آیا۔ اچھا، وہیں دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کے جو 2 فوجی اردن کے یہ کہہ رہے ہیں اور 1 فوجی کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے، بیسیکلی اس کے حوالے سے بھی سینٹ کام نے تصدیق کر دی ہے کہ مکمل تلاش کے بعد امریکی فوجی اہلکاروں کو جائے وقوع سے نامعلوم انسانی باقیات ملی ہیں۔ باقیات کی شناخت اور تصدیق کا عمل جاری ہے، اور obviously امریکہ کنفرم کر کے ہی اناؤنس کرے گا، لیکن 1 فوجی دھماکے میں لاپتہ اور 1 نامعلوم کسی شخص کی انسانی باقیات ملی ہیں، تو وہ ڈی این اے میچ کر کے اناؤنس کر دیں گے، تو 99.99% یہی ہے کہ اردن میں 3 اور اب عراق میں 1۔ واضح رہے کہ امریکہ 2 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی پہلے تصدیق کر چکا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو وہیں دوسری طرف ناظرین کرام، امریکہ جو ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق اٹ از ڈپلوئنگ ایڈیشنل F-16 and F-35 فائٹر جیٹس۔ ایریل ریفیولنگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں بھی کچھ نفری جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسرائیل بھی اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف F-16 اور F-35 جو ہیں وہ بڑی تعداد میں درجنوں مڈل ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے کچھ اپنے مہنگے ترین اثاثے جو ہیں، جو شاید اس جنگ میں امریکہ کو خطرہ ہے کہ وہ تباہ ہو سکتے ہیں، ایران انہیں ہٹ کر سکتا ہے، وہ کچھ اٹلی موو کیے ہیں۔ لیکن اب اہم چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ اس میں نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ بیسکلی امریکہ کے جو فوجی مارے گئے ہیں نا یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب اسٹیٹس کو بتا دیا ہے کہ بھائی اب کام جو ہے وہ خراب ہو جانا ہے, سیز فائر کی طرف, یا ایران نے ہماری بات نہ مانی یا کوئی معاملہ طے نہ ہوا تو پھر آپ بھی تیاری کر لیں, کیونکہ چیزیں پھر شاید امریکہ جو ہے اس کے بھی کنٹرول میں نہ رہے, اور امریکہ جو ہے وہ جو بھی کرے گا اس کے بعد عرب اسٹیٹس کو تیار رہنا چاہیے ایران ان کے ساتھ جو کرے. تو ٹرمپ نے بھی عربز کو کہہ دیا اپنی اپنی تیاری کر لو. ایران نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ اپنے سول ڈیفنس کے محکموں کو ذرا ریڈی رکھنا, برادرانہ مشورہ ہے. امریکہ نے اگر تباہ کن حملے کیے تو پھر ہم جو کریں گے, آپ کے ملک کو کم از کم تیار رہنا چاہیے, وار پھر نہ کہیے گا کہ وار نہیں کیا. تو یہاں پر ایک تو مڈل ایسٹ کی سچویشن, امریکہ نے پہلے مڈل ایسٹ کے حوالے سے اپنی ایڈوائزری جاری کی, اب امریکہ ورلڈ وائڈ ایڈوائزری امریکنز کو جاری کر چکا ہے کہ امریکہ کے مفادات, امریکیوں کے مفادات, امریکیوں کی پراپرٹیز اور امریکیوں کو ایران کے حمایت یافتہ گروہ بھی ہٹ کر سکتے ہیں, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ بہت پھیل سکتی ہے. وہیں دوسری طرف چینل 11 جو ہے اسرائیل کا, اس نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے, ماریو نوفل اس پر بات کر رہے تھے, اور بڑے اہم ترین یہ صحافی ہیں امریکہ کے ویسٹ کے, انہوں نے بیسیکلی کہا ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو کہا ہے اور اسرائیل کو یہ انفارم کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ان دا کمنگ ڈیز اپنے ملٹری ایکشن کو بڑھانا چاہتا ہے, اسکلیٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس سب کے اندر بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اس میں سے ابھی باہر رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پھر اسرائیل پر بھی حملے ہوں گے. ابھی تو گلف جو ہے وہ رگڑے میں ہے اور امریکہ کے بیسز کم از کم رگڑے میں ہیں, لیکن اسرائیل کی طرف ایران نہیں بڑھ رہا کیونکہ اسرائیل اس جنگ میں ایران کے ساتھ نہیں ہے. لیکن واشنگٹن نے یہ کہا ہے کہ ایران ضرور کوشش کرے گا اسرائیل کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کی, اور ڈائریکٹلی ایران جو ہے وہ اسرائیل نے اگر ایران پر حملہ نہ بھی کیا تو ایران اسرائیل پر بھی ڈائریکٹ حملے کرے گا. اب اس سب کے اندر ایک اہم چیز ہوئی ہے, اسرائیل کا اہم ترین اتحادی آپ کو پتا ہے بھارت ہے. نریندر مودی صاحب مدر لینڈ اور فادر لینڈ والی بات کر چکے ہیں. تو اب ایمبیسی آف انڈیا جو ہے ایران کے اندر, اس نے کہا ہے کہ جو ریسنٹ ڈیز ہیں اس میں انسٹیبلٹی جو ہے اور کانفلکٹ جو ہے وہ ایران کے اندر بہت بڑا ہے, اور اب ریوائزڈ ایڈوائزری جو ہے ایران کی ایمبیسی جاری کر رہی ہے. نمبر 1 انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈین شہری ایران جانا چاہ رہے تھے کسی بھی پرپز کے لیے, ضروری کام کے لیے, غیر ضروری کام کے لیے, پہلے تو ہوتا ہے نا کہ نارمل ایڈوائزری ہوتی ہے یار غیر ضروری سفر نہ کیجیے گا, کوئی بہت ضروری کام ہے تو چلے جائیں. اب کہا ہے کسی بھی کام کے لیے آپ اگر ایران جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اپنا سیکیورٹی انوائرمنٹ امپروو ہونے تک ٹریول جو ہے وہ کینسل کر دیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انڈینز جو آلریڈی ایران کے اندر موجود ہیں, جو ایران کی ٹیریٹری کے اوپر انڈینز کی یہاں پر پریزنس ہے, انہیں جیسے ہی کوئی فلائٹ ملتی ہے, کوئی انہیں طریقہ ملتا ہے, وہ فوری طور پر نکلیں اور فوری طور پر وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کی کریں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو انڈینز ایران کے اندر رہنا چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی مجبوری ہے, ہائیلی کوشس رہیں, مانیٹر کریں سچویشن کو, نیوز دیکھتے رہیں, وہ لوکیشن جہاں پر آپ کو ملٹری ایکٹیویٹی نظر آئے وہاں سے دور ہو جائیں, اور سدرن کوسٹ جو ہے ساحلی علاقوں کے قریب نہ رہیں, وہاں پر اننی پھر سکتی ہے. اور سب سے اہم ترین چیز یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص انڈین جس نے اپنی ڈیٹیلز ابھی تک ایران میں ہوتے ہوئے ایمبیسی کو نہیں دی, وہ بھی فوری طور پر یہ کام کر دے. اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کام جو ہے وہ اچھا خاصا خراب ہونے جا رہا ہے, اور اگر انڈیا بھی یہ ایڈوائزری جاری کر رہا ہے اباؤٹ ایران, تو آپ یہاں سے سمجھ جائیں کہ معاملہ کہاں پر جائے گا. اینڈ آبویسلی انڈیا اسرائیل کا بھی اتحادی ہے. امریکہ نے چینل 11 کے مطابق اسرائیل کو انفارم کر دیا اپنے پلانز کا, تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے. وہیں دوسری طرف ناظرین کرام, پاکستان کے بھی جو شہری ہیں ایران کے اندر, I was in Iran a few days ago, تو پاکستانی جو ہمارے موجود ہیں وہ بھی ذرا محتاط رہیں, کوشن جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے رہیں, ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیے گا. ٹف ٹائمز ہیں. پاکستان نے البتہ ایسی ابھی تک کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی. اچھا, اب سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان امن کی کوششیں ضرور کر رہا ہے. ایران کے انٹیریئر منسٹر سکندر مومنی پاکستان کے عام ترین آفیشل سے ملنے جا رہے ہیں, 2 دن کا یہ دورہ ہونے جا رہا ہے. قطر کی فارن منسٹری نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی اور کہا ہے کہ بھائی دونوں سائڈیں پلیز اسلام آباد MOU کے اوپر واپس آ جائیں, چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کر لیں, اور یہ سارے معاملات جو ہیں انہیں ٹھیک طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بھی سامنے آئی ہے قطر کی طرف سے بھی. تو پاکستان کے ایفرٹس کے پلڑے میں سارے ملک اپنا وزن ڈال رہے ہیں. چائنا بھی کہہ چکا ہے, رشیا بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.